بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رمضان المبارک کا 15واں روزہ اور منگل کا دن ہے۔ آج ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ 15 رمضان کا خاص الخاص عمل ہے، اور جب 15 رمضان منگل کا دن آ جائے تو اس کی فضیلت و برکت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آج کا یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی غیبی فرشتے رزق اور دولت لے کر آ جائیں گے۔ غیب سے رحمتوں برکتوں کے خزانے کھل جائیں گے، ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آج اگر کوئی بندہ اپنی غربت سے، تنگ دستی سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے جان چھڑا کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو 15 رمضان منگل کے دن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور یا حی یا قیوم کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ جو لوگ رمضان کے پہلے عشرے کو لاپرواہی میں گزار چکے ہیں، جو لوگ رمضان کے پہلے عشرے میں رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا نہ کرا سکے، اپنی خواہشات کو پورا نہ کرا سکے، آج موقع ہے، آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ ان قبولیت کی گھڑیوں میں یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تسبیح رکھ دی جائے، اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں دوسری تسبیح اعمال بے شمار وظائف رکھ دیے جائیں، تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تسبیح وزن میں بھی بھاری ہے، اعمال میں بھی بھاری ہے، فضیلت اور برکت میں بھی بھاری ہے۔ اس لیے آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو 15 رمضان منگل کے دن لازمی پڑھنا ہے۔ اگر میرا بس چلتا، میں آپ کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لو، کیونکہ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جو بھی پڑھتا ہے، جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے، رب کریم اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ اگر کوئی بندہ رب کی غیبی مدد کو، رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ کر دیکھے۔ یعنی اللہ ایک ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد مصطفیٰ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو رب راضی ہو جاتا ہے، اور رب اپنے پیارے حبیب کے صدقے اتنا نوازتا ہے کہ دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھتی ہے۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے۔ آج جو کوئی بے اولاد ہے، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لے۔ جو کوئی تنگ دست ہے، بھکاری ہے، فقیر ہے، جس کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو ماہ رمضان میں ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ اس مہینے کی قدر کیجئے۔ یہ وقت، یہ موقع، یہ گھڑیاں سال میں ایک بار آتی ہیں، اور جو بندہ اس موقع کو پا لیتا ہے، اس موقع کی قدر کر لیتا ہے، رب سے جو مانگتا ہے، رب کی ذات اس کے مقدر میں لکھ دیتی ہے۔ اور یا حی یا قیوم یہ رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے جسے اسم اعظم کہا جاتا ہے، یعنی کہ یا حی یا قیوم پڑھتے دوران ہی آپ جو مانگتے ہیں انشاءاللہ وہ مل جاتا ہے۔ یا حی یا قیوم یہ وہ اسم اعظم ہے جسے پڑھنے والا مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، یعنی جو مانگتا ہے اسے مل جاتا ہے، جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے، جس چیز کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے کامیابی اس کا مقدر ہو جاتی ہے۔ آج کامیابی کا راز بتا رہا ہوں، آج وہ راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں جس کو پڑھنے کے بعد بہت سے لوگوں نے اپنے نصیب کے بند تالے کھلوا لیے۔ آج اگر آپ میں سے کوئی اپنی من پسند نوکری چاہتا ہے، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنے گھر سے مفلسی، غربت، پریشانی کا خاتمہ چاہتا ہے، تو 15 رمضان منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔
آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، نیپال سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آج کے دن یہ خاص وظیفہ ایک بار لازمی کر کے دیکھیے گا۔ یہ وظیفہ ایک بار کرنے سے رب کی ذات اتنا نوازتی ہے کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ باوضو مسلح پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، پڑھنا صرف ایک بار ہے۔ نماز والا درود ابراہیمی یہ ہے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مقصد کی نیت وہ کیجئے گا جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے، کیونکہ آج آپ کی بڑی سے بڑی حاجت کچھ بھی مانگو گے انشاءاللہ وہ مل کر رہے گا۔ ہو سکے تو رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آج 15 رمضان منگل کے دن آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ یہ وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ گاڑی، دولت، شہرت، من پسند نوکری، شادی، کاروباری مسائل کا حل، اپنی تمام حاجات نیت کرنے کے بعد فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے۔ پوری توجہ دھیان کے ساتھ یوں محسوس کیجئے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، اور آپ پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ ہے۔ اسے پہلا کلمہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ ایک ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اور جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا شروع کرتا ہے تو بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رب کی ذات راضی ہو جاتی ہے۔ ہمارے ایمان اور ہمارے مومن ہونے کی سب سے بڑی، سب سے پہلی وجہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ اگر کسی کا ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر نہیں تو وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ ان تمام کی تمام حاجات کو، تمام خواہشات کو، تمام مقاصد کو تمام حاجات کو، تمام خواہشات کو، تمام مقاصد کو، تمام کی تمام پریشانیوں سے نجات کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار پڑھنا کافی ہے۔ توجہ کیجئے گا، اگر کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار پڑھتا ہے تو اس کی تمام خواہشات، تمام حاجات، تمام پریشانیوں، تمام مصیبتوں سے نجات کے لیے ایک بار پڑھنا ہی کافی ہے۔ اور جب بندہ 15 رمضان المبارک کے دن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو 11 بار پڑھا جاتا ہے، پھر تو وارے نیارے ہو جاتے ہیں، پھر بگڑے کام سنور جاتے ہیں، پھر آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں کامیابی آپ کا مقدر ہو جاتی ہے۔ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا ہو جاتی ہے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے انشاءاللہ ملے گا۔ آج آپ صرف 11 بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھیے۔ توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے، خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا ہے،
کیسے پڑھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دو بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ 11 بار پڑھتے دوران اگر آپ 11 حاجات، 11 خواہشات، 11 مقاصد کو بھی ذہن میں رکھ کر مانگو گے تو آپ کی 11 حاجات اور 11 خواہشات اور 11 مقاصد انشاءاللہ اگر میرے رب نے چاہا تو وہ پورے ہو کر رہیں گے۔ آج اگر کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے کمالات دیکھنا چاہتا ہے، اس کلمے کی فضیلت دیکھنا چاہتا ہے، اس کلمے کو پڑھ کر دیکھ لو۔ یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جتنی توجہ اور دھیان سے یہ وظیفہ پڑھیں گے اتنی ہی جلد فائدہ ہوگا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ فاتحہ کا وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی صورت ہے جسے پڑھنے والا رب کریم کو منا لیتا ہے۔ رب کا شکر کرنے والا بندہ بہت پسند ہے۔ جب کوئی رب کا شکر کرتا ہے، جو کوئی سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، رب کریم کو راضی کر لیتا ہے، منا لیتا ہے، اور جب رب راضی ہو جاتا ہے تو جگ راضی ہو جاتا ہے۔ جب رب راضی ہو جائے تو ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، کامیابی یقینی ہو جاتی ہے۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ضروری ہے۔ آج رب کریم اس سورت سے اتنی محبت فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کا آغاز سورۃ فاتحہ سے کیا۔ نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمین۔ اس طرح سے آپ نے 15 رمضان منگل کے دن بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ فاتحہ 3 بار پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ صرف 3 بار سورۃ فاتحہ پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے مقدر میں لکھ دیے جائیں گے۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ یہ وظیفہ پڑھ سکتا ہے، لیکن آپ یہ وظیفہ ایک بار میرے کہنے پر پڑھیے گا۔ انشاءاللہ صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھنے والا رب سے جو مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بعد سورۃ فاتحہ کو بتائے گئے طریقے سے صرف 3 بار پڑھیے گا۔ انشاءاللہ سورۃ فاتحہ پڑھنے والا جو مانگے گا، جتنا مانگے گا، جیسا مانگے گا، رب کی ذات جھولیاں بھر بھر کر نوازے گی۔ سورۃ فاتحہ کو 3 بار پڑھنے کے بعد فوری طور پر آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ آپ نے یا حی یا قیوم پڑھنا ہے۔ یہ رب کریم کا اسم اعظم ہے، یہ صفاتی نام بھی ہے، اور یہ اتنا طاقتور اسم اعظم ہے کہ اس کو پڑھنے والا مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، یعنی کہ منہ سے جو نکالتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ یا حی یا قیوم پڑھنے والا رب کو راضی کر لیتا ہے تو رب اتنا نوازتا ہے، نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، جھولیاں بھر بھر کر عطا فرماتا ہے۔ یا حی یا قیوم کو کیسے پڑھنا ہے؟ سب سے خاص بات یہ ہے، یا حی یا قیوم کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا حی یا قیوم کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا حی یا قیوم پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ انشاءاللہ یہ اسم اعظم کھلی آنکھوں سے معجزات دکھائے گا۔ یہ اسم اعظم پڑھنے کے بعد دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اب رب کریم سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، رب کی ذات مقدر میں لکھ دے گی۔ اور جب کامیابی رب کی طرف سے آتی ہے، پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔
یہ اعمال 15 رمضان منگل کے دن یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجئے، کیونکہ بعض اوقات گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفے ضائع ہو جاتے ہیں۔ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنے کے بعد ضد کر کے جس کو جو چاہیے مانگتے چلے جاؤ۔ آپ جو مانگو گے، جتنا مانگیں گے، رب کی ذات غیب سے عطا فرمائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔